اب محمد حسین آزاد کے مضمون کا ایک ٹکڑا ہے جس کا عنوان ہے ایران کے موسم. یہ 11ویں یا 12ویں جماعت کی نصاب میں ہے. آفتاب آخر ہوت پر پہنچا اور موسم میں تبدیلی نظر آئی. دل گھبرانے لگتے ہیں. آمد بہار کی تاثیر سے زمین سانس لیتی ہے. در و دیوار کے مسامات سے گرمی نکلنی معلوم ہوتی ہے. پھر چند روز کے بعد کچھ اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ در و دیوار میں پسینہ سا بہتا ہے. ساتھ ہی بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے. یا تو درختوں پر پتوں کا نام نہ تھا, سب شاخ بلور بنے کھڑے تھے اور زمین آسمان برف ہی برف نظر آتے تھے, یا برف باری موقوف ہو جاتی ہے 8-10 دن کے بعد. کبھی ایک ہلکا سا جھالا پڑ گیا, ورنہ برف برطرف. زمستاں موقوف. لوگ گھروں میں سکھڑے بیٹھے تھے, نکل کھڑے ہوئے. بند کام جاری ہو گئے. آسودہ حال لوگ گھوڑوں پر چڑھے, دوست آشناؤں کو لے کر باغوں میں گئے, بہانے منائیں. عورتیں بھی باغوں اور کھیتوں میں گئیں اور دل خوش کرنے لگیں. ادھر گلاب کھلا, ادھر بلبل اس کی شاخ پر بیٹھی نظر آئی. بلبل نہ فقط پھول کی ٹہنی پر بلکہ گھر گھر درختوں پر بولتی ہے, چہچہے کرتی ہے. گلاب کی ٹہنی پر تو یہ عالم ہوتا ہے کہ بولتی ہے بولتی ہے بولتی ہے. حد سے زیادہ مست ہوتی ہے تو پھول پر منہ رکھ دیتی ہے اور آنکھیں بند کر کے زمزمہ کرتے رہ جاتی ہے. تب معلوم ہوتا ہے کہ شاعروں نے جو اس کے اور بہار کے اور گل لالہ کے مضمون باندھے ہیں وہ کیا ہیں اور کچھ اصلیت رکھتے ہیں یا نہیں. چنانچہ جب چاندنی رات ہوتی ہے تو چند آشنا ہم طبع ہم نفس زندہ دلی کی امنگ میں آ کر کہتے ہیں بیاید امشب شب گل کنیم. باغ جاتے ہیں, رات کو وہیں رہتے ہیں, بہار مناتے ہیں اور زندگی کی بہاریں لوٹتے ہیں. گرمی کا موسم آیا, رستے برف سے پٹے پڑے تھے, سب کھل گئے. کاررواں تیار ہوئے, سوداگروں نے دساور باندھے, کاریگروں کے کارخانے جاری ہوئے. درختوں پر میوے دانے ہرے دکھائی دینے لگے. پہاڑوں پر برفیں پگھلتی ہیں, جہاں باقی ہیں سبز مخمل پر سفید چادریں بچھی ہیں. چشمے بہہ نکلتے ہیں, دریا چڑھاؤ پر آ کر زور شور دکھاتے ہیں اور موجیں مارتے چلتے جاتے ہیں. نہریں بہتی ہیں, پانی کی چادریں اس زور سے گرتی ہیں کہ کان پھڑی آواز سنائی نہیں دیتی. جگہ جگہ پر پنچکیاں چلنے لگتی ہیں. پانی آگے بڑھ کر آبادیوں میں آتے ہیں. گھر گھر گنگا بہتی ہے. باغوں میں میوے پک کر تیار ہو جاتے ہیں. بازاروں میں باسلیقہ دکاندار ایسی خوبصورتی سے دکانیں سجاتے ہیں گویا نعمت الہی کا نگار خانہ کھلا. باغ والوں کے گھروں میں باغوں سے کٹ کر میوے آتے ہیں. میوہ خانوں کے حجروں میں انگور, خربوزے, تربوز لٹکاتے ہیں کہ قندیلیں قمقمے نظر آتے ہیں. سیب, بہی, ناشپاتیاں اتنی ہوتی ہیں کہ دمبے اور بکریاں بھی نہیں کھا سکتے. زمین کھود کھود کر ایک ایک تہ بھسکی دیتے جاتے ہیں اور تہ بتہ جماتے جاتے ہیں. ہوا کی لطافت اور پاکیزگی یہ ہے کہ سڑنے نہیں دیتی بلکہ پرورش کرتی ہے. شہروں میں بازار گرم ہوتے ہیں, بھیڑ بھاڑ سے رونق ہو جاتی ہے. جا بجا مرزا منوش, خوش پوشاک, خوش وضع لوگ, خوبصورت لوگ پھرتے ہیں. تھوڑی دیر ادھر ادھر چلتے ہیں اور اس کے بعد پسینے پسینے ہو جاتے ہیں. دکاندار پہاڑوں سے برف کے ڈھیمے کاٹ کر لاتے ہیں. فالودے کی دکانیں سجاتے ہیں. تم نے پیسہ 2 پیسے دیے, اس نے کٹورے میں تھوڑا شربت انگور, تھوڑا برف کا لچھا ڈالا اور حوالے کیا. اتنے میں آفتاب میزان میں آیا, جاڑے کا پیام لایا. یخ بندیاں شروع ہو گئیں. پہاڑوں پر چشمے بند ہو گئے, دریا اترنے لگے, نہریں سوکھنے لگیں. کہیں پانی ہے تو اتنا کہ اوپر انگل 2 انگل برف کی پپڑی, نیچے پانی بہتا چلا جاتا ہے. اول پپڑی کو مکہ مار کر توڑا, پانی بھر کے لے گئے. یخ بندیاں دیکھتے ہی کسان زمین جوت کر بیج بو دیتے ہیں. اسی عرصے میں برف کے آثار نظر آنے لگتے ہیں. سب کھیتوں اور باغوں کو چھوڑ کر گھروں کا رخ کرتے ہیں. جو بیج بوئے تھے خدا کے سپرد یا برف کے حوالے, وہ قدرتی دائی آپ ہی بچے نکالے گی, آپ ہی پالے گی. موسم خزاں میں کھیتوں اور باغوں میں اداسی کا عالم ہوتا ہے. غرض باہر کے کام والے شہروں میں آئے. پوستین, لحاف, توشک, انگیٹھیاں, آتش دان گھر گھر میں موجود ہیں. ضروری سامانوں کے ذخیرے بھرے ہیں. میوہ خانوں میں تر و خشک میوے دھرے ہیں. اتنے میں ہوا جاڑے کی سواری لائی. سناٹے چلنے لگے. دیکھتے دیکھتے کیا باغ کیا جنگل, تمام درخت زرد ہو گئے اور زردی بھی وہ کہ گویا عالم زعفرانی ہو گیا. بعض درختوں کے پتے ایسے سرخ ہو جاتے ہیں جیسے تپایا ہوا تانبا. دفعتاً ہوا بند ہوئی, ابر سا گھر آیا, دنیا دھواں دھار ہو گئی. پھر سفید غبار سا برستا معلوم ہوا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو زمین پر, کوٹھوں پر, دیواروں پر, منڈیروں پر کوئی سفید آٹا سا چھڑک گیا.
غرض کہ ایک جھکولا برف کا اور پڑا. رات گزری، صبح کو دیکھا تو تمام درختوں پر برف ریز کا حکم پہنچ گیا. دوسرے دن ایک جھکولا اور ساتھ ہی ایک سناٹا ہوا کا آیا. پھر جو دیکھا تو درخت پر پتے کا نام نہیں. جو درخت ہفتہ بھر پہلے پتوں سے بھرے تھے اب خالی جھاڑیاں کھڑے ہیں جیسے کسی نے کپڑے اتار لیے، وہ بھی سیاہ رنگ جیسے بجلی مارا لوہا. ایک دو دن بعد برف برسنی شروع ہوئی، مگر کس طرح؟ جیسے کوئی آسمان پر بیٹھا روئی دھنک رہا ہے. ایک دن رات جو برف کا تار لگا تو در و دیوار، زمین آسمان تمام سفید. وہ سیاہ جھاڑیاں برف جم کر بلور کے درخت اور شیشے کی شاخیں ہو گئیں. پہاڑیوں پر برف کے پہاڑ چڑھ گئے، جنگلوں میں برف سے رستے رک گئے. سوداگر جہاں کے تہاں بیٹھ رہے. میدان، کھیت، گلی کوچے میں گھر گھر قد آدم برفیں چڑھ گئیں. بازاروں میں سناٹا، کارخانے بند، غریب کاریگروں کے کاروبار ان کے ہاتھ سے بھی سوا ٹھنڈے. کوٹھوں پر برف کے انبار ہیں، جلدی گراؤ نہیں تو گھر بیٹھا. امراء کے غلام، نوکر، مزدور لکڑی کے پنچ شاخے اور پھاوڑیاں لیے ہیں، برف گرا رہے ہیں. غریب غربا اپنا کام آت ہی کرتے ہیں، پھر گھروں میں آ گھستے ہیں. آگ بغیر گزارا نہیں. انگیٹھی بیچ میں لیے بیٹھے ہیں. جن کو خدا نے دیا ان کے آتشدان و بخاریاں روشن ہوتی ہیں. کمروں کے دروازے بند ہوتے ہیں. وہ گھروں میں دمبے کاٹتے ہیں، مرغ ذبح کرتے ہیں، نہیں تو گوشت کاٹ پلاؤ دم دیتے ہیں، اس کی یخنیاں پیتے ہیں. کلے پائے اور شب دیگیں پکا پکا کر کھاتے ہیں اور چائیں اڑاتے ہیں. لیکن باہر تمام عالم ایک ویرانہ ہے. کھیت اور باغ سب سنسان. گیدڑ، خرگوش، بلکہ چوہا تک جنگل میں نظر نہیں آتا، اپنے اپنے بھٹوں اور بلوں میں گھسے رہتے ہیں. ایک سال یہی جاڑے کا موسم تھا اور میں اسی ملک میں تھا. برفیں پڑ رہی تھیں. 2 مہینے برابر سفر کرنا پڑا. ایک دریا رستے میں ملا. اس پار سے اس پار تک ایک ایک تختہ آئینے کا تھا. شتری اور اسپی قافلے پیادہ اور سوار برابر چلے جاتے تھے. میں ایک بلند کنارے پر کھڑا دیکھتا تھا. چیونٹیوں سی قطار عجیب بہار دیتی تھی. رستے میں کئی منزلیں ایسی ملی جہاں سرائے یا مکان کچھ نہ تھا کہ اس میں ذرا سر چھپا بیٹھے. زمین پر کمر کمر برف چڑھی تھی. ادھر ادھر پہاڑ برف سے سفید دکھائی دیتے تھے. ہم نے ایک پتھر کی آڑ میں برف ہٹا کر زمین نکالی. ادھر ادھر سے 2-4 لکڑیاں گھسیٹ لائے. ان میں آگ سلگائی. بستر کر کے بیٹھے اور گٹھڑی ہو کر سکڑ بیٹھے. غنیمت یہ ہے کہ رات کو ہوا بند ہوتی ہے. ہم گھنٹے 2 گھنٹے بعد اٹھ کر چائے بناتے، ایک ایک پیالی پی کر سینے گرم کرتے اور پھر پڑ رہتے تھے. خدا خدا کر کے صبح ہوئی.